روزے سے متعلق ایک عام مسئلہ سماعت فرما لیں۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں مریض کے بارے میں بتایا گیا کہ جو شخص بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ روزہ ترک کر دے گا اور بعد میں رکھ لے گا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے گا۔ اس کے ساتھ ایک اہم مسئلہ جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جو پریگنینسی کے پیریڈ میں چل رہی ہیں اور یا وہ مرضعہ ہیں، یعنی دودھ پلانے والی ہیں، فیڈنگ کرتی ہیں بچوں کو، جس کو ہم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کہہ سکتے ہیں، ایسی عورت کے بارے میں بھی اسلام میں تخفیف موجود ہے۔ دو آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ روزے حالت حمل میں اور دودھ پلانے کی صورت میں چھوڑ دے اور بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ قرآن نے بھی یہی بات کی ہے کہ روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ مشکل آ رہی ہے اس کے لیے اور بچوں کا سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ کبھی وہ حاملہ ہے، کبھی وہ مرضعہ ہے، پھر وہ حاملہ ہے، تو مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے کہ یہ جو فدیہ والی آیت ہے، یہ جو قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو یہ آیت جو ہے دودھ پلانے والی عورت، حاملہ عورت کے حق میں منسوخ نہیں۔ بعد والی آیت نے اس بندے کے لیے اس کو منسوخ قرار دیا، یعنی اس حکم کو کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دے۔ شروع اسلام میں یہ حکم تھا، لیکن بعد والی آیت جو 185 نمبر میں ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو شخص اس مہینے میں موجود ہے تو وہ لازم اس کا روزہ رکھے۔ لیکن مرضعہ کے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے اور بیمار جو دائمی ہے اور ایسا بزرگ جو بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، لہٰذا وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اب دودھ پلانے والی جو عورت ہے اور جو حاملہ عورت ہے وہ فدیہ دے گی۔ فدیہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فدیۃ طعام مسکین۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح افطاری سحری بھی کروانی ہے اور شام کو افطاری بھی کروانی ہے، تو یہ ایک روزے کا کفارہ بنے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا اپنے ایک مسکین کو کھلانا ہے۔ آپ چاہے کسی ایک بندے کو وہ حساب کر لیں کہ ایک ٹائم کا کھانا 300-400 کا بنتا ہے، تو آپ ایک وقت کا کھانا جو ہے اس کو حساب کر لیں 30 روزوں کے ساتھ یا 29 روزوں کے ساتھ، تو ایک بندے کو اکٹھا راشن دے دیں۔ آپ 30 لوگوں کو الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، آپ 30 لوگوں کو الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، آپ 2-4 لوگوں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، اور آپ گھر میں بلا کر بھی، مثلا آپ مسکین، شرط یہ ہے کہ وہ مسکین ہو، صاحب حیثیت نہ ہو۔ مسکین کی تعریف جو ہے وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں آپ پڑھ سکتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو مسکین ہونا شرط ہے، تو مسکین ہو یعنی اس کے پاس جو ریسورسز آف انکم ہے وہ بڑے شارٹیج ہے اور ضروریات زیادہ ہیں، تو ایسے بندہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کو آپ کھانا کھلا دیں، اس کو آپ افطاری کا سامان دے دیں، یا اس کو سحری کا دے دیں، یا وہ اکٹھا پیکج بنا کے اس کو دے دیں۔ اور اس طریقے سے دودھ پلانے والی عورت اور جو حاملہ عورت ہے وہ اگر روزہ نہیں بھی رکھے گی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے وہ بوڑھا شخص بھی
اگر روزہ نہیں رکھتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو وہ فدیہ دیتے تھے، مسکینوں کو بلا کے کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو یہ مسئلہ بڑا عام تھا سمجھنے کے لیے، جو میں نے بتا دیا ہے۔